تو یہ محفل نہیں ہوتی اس طرح نا جی. وہ ایک شاعر نے لکھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ابھی بھی میرے خیال سے محترم یہ آواز تھوڑی ڈبل ہو رہی ہے، اگر مزید سمپل ہو جائے تو بہتر ہے. جی ماشاء اللہ. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تھوڑی سی بس اس کو کھول دیں، بس باقی ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی. جزاک اللہ. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. اور یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، یہ شعر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم نے جو ہے نا ہدیہ پیش کیا. یہ دنیاوی نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی آج بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی غلطیاں کوئی کرتا ہے، جواب علماء کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم علماء تو نہیں ہیں، ان کے خادم ہی ہیں. حدیث مبارکہ ہے، میں گفتگو شروع کروں گا پتہ نہیں لگنا، ختم کروں گا پھر بھی نہیں پتہ لگنا. ٹھیک ہے جی. حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم سب محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے جو ہیں نا اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں. تو وہ محفل میں حاضر ہو کے حاضری دیتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کافی سارے میرے نوجوان بھائی وہ گفتگو میں مشغول تھے، کچھ محفل کے آداب کے خلاف بیٹھے تھے، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو جب محفل ختم ہوتی ہے، ہم نے اپنا کام ختم کر دیا، فاذکرونی اذکرکم، چلا گیا اوپر. تو ہم محفل ختم کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. پھر رب تعالیٰ کے حضور فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رب تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ پتہ سب ہے لیکن اذکرکم. تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ فلاں جگہ تھی، فلاں علاقہ تھا، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں گھر. جیسے اب ہم چھت پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر کچھ تیرے محبوب کے چاہنے والے وہ محفل سجائے بیٹھے تھے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے. وہ ذکر جس کو رب نے کیا، جبریل لے کر آئے اور کریم آقا علیہ السلام کے دل انور پر نازل ہوا اور آج ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ ذکر ہو رہا تھا، ہم سن کے آئے ہیں، تو کیا دیکھا وہاں پہ کوئی رنگ؟ تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ سارے دیوانہ وار جھوم رہے تھے، سارے باوضو ہو کر بیٹھے تھے، با ادب بیٹھے تھے اور دل میں کچھ خواہشات لیے بیٹھے تھے. پھر اب تعالیٰ پوچھے گا کیا کچھ مانگتے تھے؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ وہ نقیب بھی کہتے ہیں، نعت خواں بھی کہتے ہیں، اس کے بعد علماء حضرات بھی کہتے ہیں کہ جب محفل میں ہے نا تو اچھی اچھی نیتیں لے کر آئیں، سنوائی کا کوئی وقت نہیں ہوتا. پھر اب تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں بتاؤ کیا کہتے تھے؟ کچھ مانگتے تھے، کوئی چاہت، کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو. پھر فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ تھے اولاد کے خواہش مند تھے، کچھ تھے جو دکھوں سے نجات چاہتے تھے، کچھ تھے جو گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے، کچھ تھے تیرے حبیب کے در کی حاضری چاہتے تھے. مطلب وہ المختصر سب کی جو بھی خواہشات ہوں گی، جو ہم لے کے بیٹھے ہیں، یہ ساری وہاں پر پیش ہوں گی. تو پھر یہ روایت کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس محفل سے تم اٹھ کے آئے ہو، جو بندے با ادب ہو کر دل میں خواہشات لیے بیٹھے تھے، میں نے سب کی خواہشات کو پورا کر دیا. تو با ادب ہو کے بیٹھنا. ٹھیک ہے جی. دنیاوی گفتگو نہیں کرنی. میری حاضری اور میرے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹوٹے پھوٹے سے ہوتے گئے اور نہ ہی مجھے وہ انداز آتا ہے. بس یہی ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے.